الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے خدا کے آخری پیغمبر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغمبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مے وحدت کے جام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام۔ اسود و احمر کے تو نے ختم کر ڈالی تمیز، اسود و احمر کے تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسریٰ میں سدرا پر رکے روح الامین، لیلۃ الاسریٰ میں سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔
شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے، تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ اے خدا کے آخری پیغمبر تجھ پر سلام، تجھ سے سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کچھ دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم مضمون جو کہیں بھی بیان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اس کے لیے میں نے کافی جد و جہد کی، بہت ساری کتابوں کی ورق گردانی کی، ایسی کتابیں بھی جو میری طرح کے بہت سے لوگوں کو ان کے نام بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو میں نے ان کتابوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی، بہت سی حاصل ہوئیں، اور پھر ان کی ورق گردانی کی، اور پورے شعور کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ جو کچھ مجھے ان سے فائدہ ہوا وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نہیں جانتا کہ آئندہ پھر یہ موقع ملے گا نہیں ملے گا، زندگی کتنی باقی ہے۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے، کم از کم ایک چیز آپ کے کانوں سے گزر جائے گی، آپ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو آپ دوسروں کی اصلاح کر سکیں گے، اپنے خاندان والوں، اپنے ملنے جلنے والوں تک بھی یہ پیغام پہنچا سکیں گے۔ آپ کے سامنے اگر کبھی کسی آدمی نے غلط بیانی کی، بات کچھ تھی کچھ کہہ دی، تو کم از کم یہ بات جو سنی ہوئی ہے آپ اس کی اصلاح کر سکیں گے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو کم از کم آپ کی اپنی اصلاح پہلے سے ہو چکی ہے۔ الحمدللہ العظیم، آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسب ہے اور ایک حسب ہے۔ یہ جملے آپ اردو تحریروں کے اندر پڑھتے ہی رہے ہوں گے، سنا بھی ہوگا، لیکن شاید آپ کو پہلی دفعہ یہ معلوم ہو کہ حسب اور نسب یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ حسب کہتے ہیں ان رشتوں کو جو ماں کی طرف سے چلتے ہیں، اور نسب کہتے ہیں ان رشتوں کو جو باپ کی طرف سے چلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی رشتے تھے۔ بہت ساری باتیں آپ تک پہنچ بھی چکی ہیں، انشاءاللہ پہنچیں گی بھی، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حسب، یعنی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا کا جو خاندان ہے اس سے بھی کچھ آگاہی ہو جائے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات یا سیرت پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں، 800 ہزار صفحے کی کتابیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حسب بڑا ہی محدود ہوتا ہے۔ اور مجھے بڑی
حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں ہیں نہیں، نام ان کے بڑے بڑے ہیں، ان تک میں رسائی حاصل کر کے ان سے کوئی پوچھ سکوں کہ لکھا کیا ہے تم نے؟ اتنے بڑے ضخیم مجموعے کے اندر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نسب بیان کیا، کون سا حسب پیش کیا؟ لیکن چونکہ کچھ ایسے ہیں جو اس دنیا میں نہیں اور کچھ ہیں بھی تو ان تک میری رسائی نہیں۔ ابھی حال میں ایک کتاب کا پتہ چلا، محمد بن اسحاق ایک شخص گزرے ہیں، سب سے پہلا سیرت نگار، پہلی صدی میں گزرا ہے۔ اس کی یہ کتاب بقول لوگوں کے ناپید تھی، اس سے کچھ استفادہ ابن ہشام نے کیا ہے، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے آپ کتاب دیکھتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگوں نے، ہمیں بھی تجسس تھا اس بات کا کہ یہ کتاب مل جائے تو اچھی بات ہے۔ خیر قصہ مختصر ہے کہ ابھی حال میں یہ کتاب چھپ گئی اسی لاہور شہر کے ایک مدرسے کے کسی مدرس، کسی استاد کے ترجمے کے ساتھ۔ تو میری کچھ عادت ایسی ہے کہ مجھے اس کا تجسس رہتا ہے، مجھے کھانا ملے نہ ملے، کتاب کا مجھے ہمیشہ تجسس رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن میری طرح کے عام لوگ جو ہیں ان کے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے ان کو نام بھی معلوم نہیں۔ میں نے پھر اس کا تجسس کیا، بالآخر ہمارے ڈاکٹر صاحب خدا انہیں سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، ان سے میں نے رابطہ کیا، پتہ چلا کہ ان کے قرب و جوار میں کہیں سے ملتی ہے۔ خیر انہوں نے کوشش کر کے وہ کتاب مجھے بھجوا دی، ایک ہی جلد میں ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے دنیا میں کہ کسی بودھی باتیں، کمزور باتیں، کہ اس کے بعد آنے والوں کے لوگوں نے وہ صحیح باتیں کوشش کر کے لکھی ہیں۔ وہ جو پہلا سیرت نگار ہے جس سے کئی لوگوں نے استفادہ کیا ہے، اس میں اتنی بوگس باتیں ہیں کہ علمان۔ تو یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سلسلے تک پہنچنے اور اس کو وہاں سے اخذ کر کے آپ تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اتنا ضرور ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے اللہ پاک نے یہ فرق اور تمیز عطا کر دی ہے کہ صحیح کیا اور غیر صحیح کیا۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ یقیناً آپ حضرات کی، احباب کی، دور ہے یہ نزدیک ہیں، ان کی دعائیں ضرور ہوگی۔ مجھے امید اسی بات کی ہے کہ میرے دل کے اندر سب کے لیے ہمدردی کا جذبہ موجود ہے، کسی سے کوئی دنیا کا مطالبہ نہیں ہے۔ تو یقیناً ان کو اگر کوئی بات صحیح سمجھ آتی ہے تو دل سے دعائیہ جملہ نکل دو، اور وہ میرے حق میں مفید ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی آپ کا ددیالی سلسلہ، آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بھائی 9 تھے۔ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تایا تھے، باقی سب چچا تھے۔ ان افراد میں جو تایا تھے، ایک شخص کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ان کا نام حارث تھا۔ ان کے بچے تھے، تقریباً سبھی مسلمان ہوئے، اور ان کی آگے اولادیں مسلمان ہوئیں۔ کچھ ایسے تھے کہ ان کے بیٹے بھی اور پوتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے۔ ایک تایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دیکھا ان کو، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی. آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے. جناب زبیر، انہیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب نے اپنا جانشین بنایا تھا، اور چونکہ بڑے کاروباری تھے، پیسے والے تھے، ان کو بہت ساری ذمہ داریاں عبد المطلب نے حوالے کی، اور انہوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کی. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میرے دل میں نہیں، کتابوں کی پڑھی ہوئی چیزیں جو ہیں میری زبان پر آ رہی ہیں. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی تھی. لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اس وقت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی. زیادہ سے زیادہ 20-22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد. تو 40 سال کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بعثت یا نبوت کا زمانہ ہے، اس وقت جو چچا زندہ تھے ان میں سے ایک ابو طالب تھے اور ایک ابو لہب تھے. یہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نبوت کا، آپ کی بعثت کے جو پیغام ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ، اس کا انکار کیا. تقریباً 10 سال تک ابو طالب اس زمانے میں موجود رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اور ابو لہب نے تو بڑی شدید مخالفت کی کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو یہ پیچھے پیچھے جاتے، تو کہتے لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہو گئے. لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہو گئے ہیں. اور ایک موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شاید پتھر بھی پھینکا. اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رشتہ بھی کر چکے تھے. یعنی اپنے چچا کو اپنی 2 صاحبزادیاں رشتے میں دے چکے تھے ان کے بیٹوں کو. ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام معتب تھا، عتیبہ تھا. عتبہ اور عتیبہ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا پیغام عام کیا تو جہاں دیگر مشرکین مکہ مخالف ہوئے، ان مخالفین میں پیش پیش ابن سگا چچا ہاشمی ابو لہب بھی تھا. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر کوف پہنچائی، اس میں اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ سے بھی اور عتیبہ سے بھی، کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. یہ آپ حضرات ذہن نشین فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، ایک کا نام حضرت رقیہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری صاحبزادی کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت رقیہ جو ہیں یہ عتبہ کو منسوب تھی، اور حضرت ام کلثوم یہ عتیبہ کو. ابو لہب کے کہنے پر بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، لیکن ایک بدبخت بیٹا جو عتیبہ کہلاتا تھا، اس نے طلاق ہی نہیں دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بڑی سخت گستاخی، آمنے سامنے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پھاڑ دیا. اس بدتمیزی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے خدا کے پیغمبر ذہنی اذیت مبتلا ہوں اور ان کی زبان سے بدوعیہ جملہ نکلے اور وہ قبول نہ ہو؟ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ عتیبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا. قافلے میں کافی سارے لوگ تھے. تو ابو لہب نے، یعنی عتیبہ کے والد نے کہا اپنے قافلے والوں کو کہ دیکھو میرے بیٹے کی ذرا حفاظت کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کو بددعا دی ہے. خیر، رات کا وقت تھا، کسی جگہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ کے اندر جب لوگ سونے لگے، عتیبہ کو بالکل درمیان میں سلایا. قافلے میں 20-30-40 آدمی ہیں، بالکل سینٹر میں سلایا. خدا کی شان دیکھیے، اللہ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے. رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے جب سب لوگ سو گئے
ایک درندہ بھیجا، کہاں سے بھیجا مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے نہ، ہم کو اس بات کا انتظار ہوگا۔ وہ سونگتا ہر سونے والے کو سونگتا عتیبہ کے پاس جا پہنچا، کسی اور کو نہیں چھیڑا اس نے، اور عتیبہ پر جھپٹا مارا، اس کے جسم کے پر سے اڑا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس بد دعا کو اس بد نصیب کے حق میں قبول کیا اور وہ مردار ہو گیا۔ یہ بیگانہ نہیں تھا، اپنا خون تھا، یہ ہاشمی تھا۔ آپ کی زبان حال کی اصطلاح میں یہ سید بادشاہ تھا، شاہ صاحب تھے۔ شاہ صاحب اگر صحیح ہوں تو ان کی جوتی میں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن غلط ہوں تو ہم نہیں مانتے ان کو، ہم نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جہاں بھی ہے، صحیح نسب ہاشمی ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، نہیں تو ہم نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک مقدم ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، وہ ہمارا سردار ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ تو ابو لہب کا اپنا معاملہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے 8 یا 10 دن کے بعد طاعون کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب یہ وہی ہے جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی ہے، وہی ہے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے، جس کے بیٹے کو ایک درندے نے پھاڑ کھایا تھا۔ وہ ہلاک ہو گیا، اس کی لاش کچھ دنوں کے بعد اتنی بدبو آئی کہ گھر کے لوگوں نے کچھ حبشی غلاموں کو بلا کر لکڑیوں کے ساتھ اٹھا کر اس کی میت کو ایک گڑھے میں پھینک دیا، اور اس گڑھے کے اوپر اتنے پتھر پھینکے گئے کہ اس کی لاش چھپ گئی۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اللہ فرماتا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یا ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے اس کو اس طرح تباہ و برباد کیا۔ اس کو بھی زمانہ اسلام ملا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ اسلام قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا دعوت کا مظاہرہ کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا محمد کو اذیت پہنچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیں گے۔ یقیناً اذیت ہوتی ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں، آپ بھی محسوس کرتے ہیں، کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو کس قدر انسان کو صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ہم نہیں جانتے، دنیا نہیں جانتی، لیکن یہ اللہ جانتے تھے کہ ابو لہب کے بیٹوں نے جب طلاق دی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، داماد بھی تھے، خلیفہ بھی رہے، اور اسلام کے لیے اتنی ان کی خدمات ہیں کہ ان کے ہم پلہ کوئی صحابی نہیں ہے مالی لحاظ سے جو ان کی خدمات ہیں۔ جب ان کے ساتھ نکاح ہوا حضرت رقیہ کا، یہاں ایک چلتے ہوئے میں ایک بات کہتا ہوں آپ کی معلومات کے لیے، حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھیں۔ عرب دنیا کے علماء نے جو حضور کی صاحبزادی میں کتابیں لکھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ رقیۃ الزہرا، زہرا یہ ہیں روشن چہرے والی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے سن لیں ابھی۔ وہ بڑے حسین اور خوبصورت انسان تھے، گھنگریالے بال، بڑا گورا چٹا ان کا چہرہ، اور مالدار تو تھے ہی، اور جو ان کے اندر دین اور اہل دین کی خدمت کا جذبہ تھا وہ ایک الگ بات ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے وفادار تھے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین نوجوان کو حسین صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دی، اور ایک دن حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام گزرے ہیں، صحابی تو تھے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے پینے کوئی چیز دے کر بھیجی کہ عثمان کو دے آؤ۔ تو وہ کھانے پینے کا کوئی پیالے چیز لے کر حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یہ دروازے میں جا کر کھڑے ہوئے، ان کو توجہ نہیں کہ دروازے پر کون ہے، یہ دیکھتے رہے ان دونوں کو، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھیجا تھا ان کو دے کر واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ پہلے پوچھا کہ دے آئے وہ کھانے پینے کی چیز، یا رسول اللہ حکم کی تعمیل ہو گئی۔ پھر فرمایا کیا دیکھا؟ پیغمبر کو کوئی حکمت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو حضرت زید نے ہی کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا، اور عرب دنیا میں اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی، اور کتابوں کے اندر وہ بات منقول ہے، احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا جو دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ و زوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے اور ان کا شوہر عثمان ہے۔ یہ ایسا خوبصورت جوڑا تھا کہ ضرب المثل بن گیا تھا، کتابوں کے اندر وہ مثال اب موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے تھے، بیمار ہو کر فوت ہو گئی۔ ان کی تدفین ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس وقت ان کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا، یہ ایسی بات ہے کہ ہر باپ اندازہ کر سکتا ہے جس کو اپنی اولاد میں سے کسی کو صدمہ پہنچا ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ ایسے صدمات سے محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا، ان کی صاحبزادی کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ اسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر کو حضرت حفصہ کے لیے کسی رشتے کی چاہت تھی، میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ۔ انہوں نے حضرت عثمان سے رابطہ کیا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی الحال کوئی اس سلسلے میں کوئی پروگرام نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم جیسے عظیم انسان، بہت بڑا انسان، وہ اگر اس طرح اپنی صاحبزادی کا پیشکش کرتا رشتے کی، عثمان کا اس وقت لاپرواہی اختیار کرنا ان کو دلی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی، یا رسول اللہ میں نے عثمان کو اپنی بیٹی حفصہ جو بیوہ ہوئی ہے رشتہ پیش کیا، تو انہوں نے بس سنی انسنی کر دی، کہنے لگا فی الحال کچھ میں کہہ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فکر نہ کریں، حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، بعض روایات آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کے جو نکاح کیے ہیں اللہ کی وحی سے کیے ہیں۔ جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا. حضور نے فرمایا تھا کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا. ملا کہ نہیں ملا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور حضور نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کی وحی ایسی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان سے کروں، تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ہی سے کیا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوشی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ما زوجت بناتی الا بوحی من السماء، اس طرح کے الفاظ ہیں. ایک روایت میں ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ عثمان کو اپنی بیٹیاں دیں. عثمان کا نکاح ہو گیا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادی تھی فاروق اعظم کی، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا. الحمدللہ العظیم کہ اس پر میں لکھ چکا ہوں. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جلدی باقی حصوں کا مکمل کرنے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں علمی طور پر اور معاشرتی فراست کے اعتبار سے سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جحش، یہ بہت عجیب ان کا مقام تھا. زینب بنت جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، باقی صحابہ کی صاحبزادیاں تھیں. پھر قصہ مختصر کہ حضرت ام کلثوم کا رشتہ حضرت عثمان کے ساتھ ہو گیا، لیکن اللہ کی شان کے کچھ دنوں کے بعد ام کلثوم بیمار ہوئی، وہ فوت ہو گئی. اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے پیغمبر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کے جو اعزاز ان کو حاصل تھا، ان پر کیا گزری ہوگی. تو سیدنا عثمان کو اداس دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو فوت ہوتے جاتے میں یقینی بات ہے کہ عثمان کے نکاح میں دیتا. کتنا بڑا وفادار انسان تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھرانے کے افراد، آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب تو اور بن ربیع کے نکاح میں تھی، وہ سن 8 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. حضرت رقیہ سن 2 ہجری میں فوت ہوئیں. حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں فوت ہوئیں. اب صرف ایک صاحبزادی رہ گئی اور وہ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تھوڑی سی وضاحت یہاں بھی کر دوں کہ بار بار یہ چیزیں نہیں آئیں گی. آپ کے علم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں پل رہے تھے. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو. کیوں پل رہے تھے جبکہ ان کے والد بھی زندہ تھے؟ پل اس لیے رہے تھے کہ ابو طالب غریب انسان تھے. اور اس غربت کے سبب سے اپنے بچوں کی جو کفالت مطلوب ہے وہ کر نہیں سکتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ذہن نشین فرما لیں. اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے چچا حضرت عباس جو مالدار آدمی تھے، ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھیں آپ کا بھائی، میرے چچا آپ کے بھائی ہیں، ابو طالب قلیل المال ہیں، کثیر العیال ہیں، تو بچوں کی کفالت کرنے میں بڑے مجبور ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان کی اولاد کو تقسیم کر لیتے ہیں، ایک آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی سے بڑے تھے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت میں لے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے گھر میں رکھ لیا.
یہ ان سب بھائیوں میں سے چھوٹے تھے۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ طالب 1، عقیل 2، جعفر 3 اور علی 4۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ان چاروں بھائیوں کی عمر میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ ان میں سے 3 ایمان لائے، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، اور جو طالب تھے وہ کفر کی حالت کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر 2 باتیں روایت میں لکھی ہیں، بدر کے میدان میں وہ ہلاک ہوئے یا ویسے ہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پل رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا۔ بعض صحابہ کرام جو زمیندار تھے مدنی زندگی کے اندر، ان کے باغوں میں جا کر کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے، لیکن جوان ہو گئے تھے۔ اس بات کی فکر حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی جوان ہو چکے ہیں اور گھر آباد نہیں ہوا ان کا، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کیسے شادی کروں، میرے پاس کیا ہے؟ آپ کی مہربانی ہوگی کہ موبائل بند رکھیں، کیونکہ آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور جتنے بھی نمازی ہیں، یہ اہم باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس کیا ہے؟ نہ تو میرے پاس گھر ہے، نہ کھانے پینے کے لیے، میں خود مزدوری کرتا ہوں، وہ تھوڑی سی مزدوری ملتی ہے۔ اور کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ ذہن نشین فرما لیں، جس کو آج کل رافضی نے دشمن بنا کر پیش کیا ہے، اور وہ اتنے ہمدرد ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اس کا انتظام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ حضور اس کی خدمت جا کر عرض تو کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ترغیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے، منہ سے بول نہیں رہے، گردن جھکائی ہوئی ہے، پیغمبر کی فراست پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہتے تو وہیں تھے پہلے ہی، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے کہ علی کچھ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا، علی لگتا ہے کچھ مطالبہ ہے؟ تو شرم و حیا تو سب صحابہ میں تھی ہی، حضرت علی بھی ایسے ہی تھے، ادب بھی تھا، احترام بھی تھا۔ تو انہوں نے سر ہلایا، یا رسول اللہ ہاں ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اللہ اکبر، نبی کی فراست میں قربان جائیں۔ فاطمہ کے بارے میں بات تو نہیں کرنا چاہتے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ بات غور سے سنیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا گھوڑا تو بیچنا نہیں، وہ جہاد میں کام آئے گا۔ وہ لفظ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمان اس وقت ہر وقت جہاد کے جذبے سرشار رہتا تھا، اور پیغمبر کی تعلیم بھی یہ تھی، کاش آج کا مسلمان جہاد کرنے والا ہوتا، فلسطین کے مسلمانوں کے بچے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت مسلم دنیا کے لانے والی اس کی حکومتیں اتنی بغیرت ہو چکی ہیں کہ اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ جسموں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں بچوں کے، ان کے ماں باپ کے ٹکڑے اکٹھے کر کے ان کو گڑھے میں ڈالتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، ایک بوڑھا سا بابا جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک معصوم بچے سے کہتا ہے، بلکہ یا اس کی لاش پر کہہ رہا ہے کہ حضور سے ملاقات تمہاری ہوگی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے عیش عشرت کر رہی تھی، ہمارا فکر نہیں کر رہی تھی۔ ان جملوں کو پڑھ کر شاید میں صحیح ترجمہ نہیں کر سکا، انسان اپنا رونا ضبط نہیں کر سکتا۔ کب مسلمان میں غیرت آئے گی؟ کب مسلمان میں جہاد کا جذبہ بیدار ہوگا؟
دنیا کفر تو یہی ٹیسٹ کر رہی ہے کہ ان کے اندر جہاد کا جذبہ ہے یا نہیں، صرف ان کی کتابوں میں لکھا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہاد، قرآن کریم کے یہ بس قرآن کریم آیتیں پڑھ کر دعا مانگ لیں گے؟ پیغمبر جب تک اس دنیا میں موجود رہے جہاد کرتے رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک بدبخت نے دور سے پتھر پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پتھر لگا، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، دانت مبارک ٹوٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے، اور ایک کافر نے اعلان کیا نہ محمد قد قتل، محمد مارے گئے۔ اور پھر ایک مشرک نے آواز لگائی، اولو حبل اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ مشرکین کا بت تھا، حابیل شہید کا بت بنایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کافرانہ جملے کو برداشت نہیں کر سکے، فرمایا جواب دو، اللہ زخمی حالت میں تھے، کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ اعلی و اجل، حبل نہیں، اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس مشرک نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں۔ یہ مشرکین، ایک عورت تھی جس کا بت بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا گڑھے سے نکال کر۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گڑھے میں گرے ہیں تو بہت سے لوگوں کو قدم اکھڑ گئے تھے، مشرکین نے شہرت کر دی محمد قد قتل، محمد مارے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اطمینان میں سیدھے ہوئے تو فرمایا الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، خدا کا بندہ میری طرف آؤ۔ صحابہ زخمی حالت کے اندر گرتے اٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد اکٹھے ہوئے۔ سرسری طور پر، وقتی طور پر مسلمانوں کی کچھ غلطیوں سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن بالآخر مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر نے زندگی آخری سانس تک جہاد کیا ہے۔ کیا اس زمانے میں لوگوں کا پیٹ نہیں تھا؟ لوگ روٹی نہیں کھاتے تھے، ان کو تقاضے نہیں تھے؟ سب تقاضے موجود تھے، بیوی بچے بھی موجود تھے، لیکن آج 1500 سال کے زیادہ عرصہ ہو چکا، میں اور آپ یہاں بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ اللہ رسول کی وفاداری نہ کی ہوتی، کون ان کا پوچھتا؟ آج مجھے اپنے باپ دادا کا تذکرہ اتنا معلوم نہیں ہے تو صحابہ کرام کا معلوم ہے، اس لیے کہ وہ خدا رسول کے وفادار تھے۔ ہمارے حکمرانوں میں کب غیرت آئے گی؟ یہ سب کے سب بے حسی کے مجموعے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں اور کے لیڈر اپنے الیکشن کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کریں، فوجیوں سے مطالبہ کریں۔ اتنی بڑی فوج، ایٹم، کس مقصد کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ بھی یہاں کے غیرت مند کوئی فوجی جرنیل کہہ دے کہ ہم پیغمبر کے حکم پر ایٹم بم مار کر خود بھی جاں بحق ہو جائیں گے، تمہارا وجود دنیا سے مٹا دیں، خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دھمکی دے کر تو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا گھوڑا نہیں بیچنا، وہ جہاد میں کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جہاد جاری و ساری رہے گا، جہاد ختم نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیرہ بیچ آؤ۔ باہر نکلے، زیرہ بیچنے نکلے باہر، آگے سے ایسا شخص آیا جو اللہ کے پیغمبر کا وفادار ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے صورتحال بیان کی کہ یہ بیچنے جا رہا ہو۔
فاطمہ کے مہر کے لیے اور ان کے دیگر ضروریات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اچھا، میں کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا اتنے میں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے دے دو، یہ پیسے لے لو، اور پیسے ان کو دے کر فرمایا یہ بھی تمہاری ہو گئی۔ ایسے وفادار بھی دنیا میں کسی نے دیکھے؟ پھر وہ بھی آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، کچھ میرے دل پر بھی بڑا اس کا اثر پڑتا ہے، آپ حضرات بھی رنجیدہ ہوں گے۔ قصہ مختصر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مال کس کے پیسے سے بنا؟ عثمان کے پیسے سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کس کو بنایا؟ ابو بکر و عمر کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ان کا نکاح ہو گیا۔ اور صحابہ کس قدر وفادار تھے۔ گھر تو نہیں تھا حضرت علی کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ایک انصاری صحابی کے گھر تھا۔ اس نے یا رسول اللہ میرے کئی گھر ہیں، سب کچھ آپ پر قربان ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں فاطمہ کے لیے۔ جو قریب کی گھر جو ہے سیدہ فاطمہ کے لیے لے لیا گیا۔ اس طرح خدا بند قدوس سے کام کر رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے گھر میں پل رہے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پل رہے تھے۔ کیوں پل رہے تھے؟ کہ ان کے والد جناب ابو طالب غریب آدمی تھے۔ غربت کا سبب کیا تھا؟ قدیم سیرت کی کتابیں، تاریخ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لنگڑے تھے، عارج۔ ابھی میں ایک کتاب 3 صدی کے درمیان میں لکھی گئی ہے، 250-55 ہجری میں، المحبر اس کتاب کا نام ہے، 800-1000 صفحے کتاب ہے عربی میں۔ محمد ابن حبیب اس کے رائٹر ہیں۔ اس نے ایک فہرست لکھی ہے، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لنگڑے کتنے تھے، بھینگے کتنے تھے، کھودے کتنے تھے، نابینا کتنے تھے، وغیرہ ذالک، پوری ایک فہرست ہے ہر ایک۔ ان لنگڑوں کی فہرست میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر ابو طالب کا ذکر کیا۔ تو یہ اپنے اس معذوری کے سبب سے دور دراز کی تجارت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، سب جھوٹ ہے یہ۔ وہ تجارت کے لیے گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے، یہ کیا تو وہ کیا۔ چونکہ عوام الناس بیچارے ان کو عربی تک رسائی نہیں ہوتی، اور جو ہماری طرح کے مولوی ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں، نہ ہمارے عوام کو نہ علم کی ضرورت ہے، نہ ہم نے علم سیکھنا، نہ بیان کرنا ہے۔ ایسے ہی عوام ہوتے ہیں اور ایسے ہی امام ہوتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب قلیل المال تھے، اس کا سبب یہی تھا کہ معذور تھے، صرف کچھ خوشبوئیں وغیرہ بنا کر وہیں مکہ معظمہ میں اور ان علاقوں کو بیچ دیتے تھے، اور اپنے ضرورتیں جو ہیں چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کی اولاد سب جب کھاتے تھے لم یشبعوا، کبھی سیر نہیں ہوتے تھے، اکیلے اکیلے کھائیں یا مل کر کھائیں، کبھی سیر نہیں ہوتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کھانا چاہے تھوڑا ہوتا تھا، سب کے سب سیر ہو جاتے تھے نبی کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ابو لہب کا معاملہ ایسا ہوا۔ ابو طالب 10 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا ہے۔ کتنا؟ 10 سال تک زندہ رہے، اور ان میں یہ خوبی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بدسلوکی نہیں کی جو ابو لہب نے کی۔ نرم طبیعت تھے، بدسلوکی نہیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمے کی دعوت دی، ایمان لے آئے۔ نہیں لائے ایمان 10 سال تک۔ آخر جب بیمار ہوئے، قریب مر ہوئے، تو جہاں ان کا گھر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے
کہ چلو آخر وقت میں کوئی کلمہ پڑھ لیں میرے کان کے اندر. اور اتفاق کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا، کفر کا سرغنہ، اور ابو طالب کے ایک بھانجے بیٹھے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، لیکن اس وقت وہ کفر میں تھے. حضور نے فرمایا چچا اب بھی کلمہ پڑھ لے، میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا. وہ دونوں مسلسل کہہ رہے تھے خبردار اپنے باپ دادا کے دین و مذہب کو نہیں چھوڑنا، باپ دادا کے دین و مذہب کو نہیں چھوڑنا. اور بالآخر ایسا ہوا علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے مذہب پر میں جا رہا ہوں. میں وہ الفاظ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی، بخاری وغیرہ کی روایتیں، وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا اس نے. وقال ابو طالب آخر ما کلمہ وهو علی ملت عبد المطلب، اور آخر کی جملہ جو اس کی زبان سے نکلا عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا ہوں. وَأَبَى أَن يَقُولَ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ واپس تشریف لے آئے. اسی افسردگی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ حضرت علی بھی آ گئے، ابو طالب کے بیٹے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں. شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہلے سے موجود ہے کہ یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات. یہ الفاظ ابو داؤد شریف کے ہیں. ہماری حدیث کی جو کتاب ہے سیاست، اس کے اندر ابو داؤد ایک کتاب ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن گمراہ تھا وہ فوت ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے علم میں ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا اذهب فوار اباکا، جاؤ اپنے باپ کو سپرد خاک کراؤ. ایک آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا ابو طالب کا ایمان لائے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ نہ پڑھتے؟ ابو طالب ایمان لائے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو علی سے نہیں فرماتے بیٹے سے کہ تم جا کر اپنے باپ کا جنازہ پڑھو؟ لیکن حدیث کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، کسی بھی کتاب میں موجود نہیں. بلکہ حضرت علی کی جو الفاظ ہیں آپ کو میں نے اس سے ترجمہ سنا دیا، ان عمک الشیخ، آپ کا بوڑھا چچا، الضال جو گمراہ تھا، قد مات فوت ہو گیا. بیٹا کبھی باپ کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کرتا اگر باپ گمراہ نہ ہو تو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اذا فوار ابا کا، جاؤ اپنے باپ کو سپرد خاک کراؤ، لیکن کسی سے بات نہ کرنا، واپس آؤ میرے پاس. چنانچہ واپس آئے اور حضور نے فرمایا اب غسل کر لو. یہ ہے جناب ابو طالب کا معاملہ. انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات نہیں مانی. جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، اس مقصد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے اندر دو شخصوں نے مانا. ایک حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ابھی ان کا ذکر کرتا ہوں لیکن ٹائم کیونکہ ہو چکا ہے. لیکن جناب ابو طالب نے ان کو 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا زمانہ ملا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. اور آپ نے سکولوں کالجوں کے اندر کتابوں میں پڑھا ہوگا حضرت ابو طالب ہے نا، بلکہ علیہ السلام کیا خدا کی مار ہے ان پر، یا تو جاہل ہیں اور یا بدبخت ہیں، جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں. یہ تعظیمی الفاظ نہ حضرت عباس کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ حضرت حمزہ کے لیے، لیکن ایک مشرک کے لیے استعمال کرتے ہیں. حضرت بھی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بلکہ علیہ السلام بھی. اور آپ حضرات کے بچے یقیناً سکولوں میں پڑھتے ہوں گے، خدا کے لیے ان کی جو اسلامیات کتابیں کبھی ٹٹول لیا کریں.
ان کو دیکھ لیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آنکھیں بند کر کے نہ رہیں کہ چلو جی اسکول والے جو چاہتے ہیں وہ پڑھائیں. اس طریقے سے وہ بچوں کے بچپن سے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ حضرت ابو طالب، وہ حضرت حمزہ کو اور عباس کو اتنے نہیں جانتے جتنے حضرت ابو طالب کو جانتے ہیں، بلکہ علیہ السلام بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چچا ایمان لائے، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان کو اسلام کا زمانہ ملا، ایک ابو لہب اور دوسرے عباس ایمان نہ لائے. ابو لہب تو خیر گستاخ تھا بہت زیادہ، اس کا انجام میں نے ذکر کر دیا. 3 چچا ایسے تھے کہ ان کا حال معلوم نہیں، نام ان کا معلوم ہے لیکن ان کا حال نہیں معلوم ہے. اس وجہ سے میں کچھ ذکر نہیں کر سکتا. چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس واسطے میں اس موضوع پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. تھوڑا سا اس پر آئندہ بھی زندگی نے وفا کی تو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد آگے حضرت عباس اور حضرت حمزہ کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز.